کئی نیٹیگریٹیز ہوتی ہیں یا کہیں کچھ لکناز رہتے ہیں. کمپلیٹلی اگر ہم کہیں گے 100% سارا ٹھیک ہوگا، میں بھی اگر کلیم کروں گا سب 100% ٹھیک ہے تو وہ 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایشوز رہتے ہیں. اگر بڑگام کا اسپیسیفکلی کوئی ایشو ہے تو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ یا پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پاس اپروچ کرنا چاہیے پراپرلی. مجھے لگتا ہے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. الحمدللہ آج مجھے لگتا ہے تھوڑا بہتر ہے سلسلہ بجلی کو لے کے. ابھی بجلی بیٹر ہے، شٹ ڈاؤنس ہوتے بیچ میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے گڈ جو ہے پاور سپلائی جو ہے کنزیومرز کو دینا، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ صاحب کی سرکار جو ہے وعدہ بند بھی ہے اور کر بھی رہی ہے کام اس پہ. بی جے پی کہہ رہی ہے کہ نیکسس بٹوین میچ فکسنگ بٹوین این سی اینڈ آغا روح اللہ، اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، ہماری کوئی میچ فکسنگ نہیں ہے. آغا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. وہ ریلیجیس لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ پبلک ریپرزنٹیٹیو بھی ہے، ایم پی ہیں سری نگر کے. تو ہماری پارٹی میں اچھی بات ہے کہ ڈیموکریٹکلی بندہ بول دیتا ہے بات. اگر یہ کوئی دوسری پارٹی، ہم نے کئی بار دیکھا ہے جو پارٹیوں نے اپنے لیڈروں کو ہی ختم کر دیا بڑی بار. ایسا بھی ریسنٹ اگر دیکھیں گے آپ، تو مجھے لگتا ہے اگر ہم بھی وہی کرتے تو لوگ اس پر بھی نشانہ کستے. لیکن آغا صاحب ایک رسپیکٹیبل لیڈر ہے، آغا صاحب ایک پرومننٹ لیڈر ہے، ایم پی ہے. ان کو آزادی ہے بات کرنے کی، وہ بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی غلط بات ہے. بی جے پی کو تو بولنا ہی ہے، ان کا کام ہے بولنا، ان کی مجبوری بھی ہے بولنا. اور وہ کیسے سروائیو کریں گے اگر وہ تڑکتی پھڑکتی باتیں نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے روح اللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی کلیکٹیو یہ جو ہے گول جو ہمارا ہے، وہ چاہے وہ اسٹوڈنٹس کو لے کے ہو، چاہے وہ پبلک ویلفیئر کو لے کے ہو، وہ عمر صاحب کا ہو، روح اللہ صاحب کا ہو، تو گول ایک ہی ہے، پبلک ویلفیئر ہے. دیکھیے میر وائس صاحب ایک دینی رہنما ہے. میر وائس صاحب ہمارے چیف پریسٹ ہے. ہم ان کی سیاست سے بے شک میل نہیں کھاتے ہیں، ان کی سیاست الگ رہی ہے وقتاً فوقتاً، شاید آگے بھی میل نہ کھائے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میر وائس کا منصب جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. سیاست کو چھوڑ کے دینی یہ جو ہے ہمارا عمل ہے، اس میں ہم سب ایک ہی ہیں. تو وہ جس منصب پہ بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عمر صاحب نے کئی بار کہا، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے، کہ یہ ریسٹرکشنز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. آزادی سے بندہ اپنی بات بولنا چاہیے، اس کو ہم مانیں گے. صحیح معنوں میں پیس پریویل ہو گیا ہے. ہر دن آئے دن بند کرتے ہیں، ریسٹرکشنز لگاتے ہیں ان کی موومنٹ پہ. یہ صحیح بات نہیں ہے. ان کو آزادی ہونی چاہیے بات کرنے کی. باقی سیاست میں میدان میں سارے بیٹھے ہیں، جس کو لوگ چاہیں گے سر پہ بٹھائیں گے، تاج ان کے سر پہ رکھیں گے. کچھ لیڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں میر وائس صاحب کا کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. ان کی اپنی قربانیاں میر وائس صاحب کی، میر وائس خاندان کی. اب مولانا فاروق صاحب کی قربانی کو نہیں بھول سکتے، مولانا مشتاق صاحب کی قربانی کو نہیں بھول سکتے. ان کی اپنی قربانی. میں نے کہا نا، سیاسی طور ہم ڈفر کر سکتے ہیں، ہم ویری کر سکتے ہیں ان کی سیاست سے. ہم بالکل الگ سیاست کا یہ رکھتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے سوسائٹی، ایز اے مسلم، مجھے لگتا ہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں. وہ بھی کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ کبھی ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بات چیت ہونی چاہیے. کل بھی شاید ان کا زیادہ زور اسی پہ رہا، بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے ریفر کیا کہ انہوں نے واجپئی جی کے ساتھ بات کی، منموہن صاحب جی کے ساتھ بات کی، اڈوانی صاحب کے ساتھ بات کی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے بات چیت کی بات کی ہے. تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بری بات ہے. اور وہ بڑے لیڈر ہیں، وہ ریسٹین کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ذاتی طور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے بڑے رہنما ہیں، چاہے وہ میر وائس صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، محبت جی ہے، پرسنل اٹیک کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ان کی ذمہ داریاں ہم سے زیادہ ہیں. جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں، عمر صاحب ہوں، محبت جی ہوں، یا میر وائس صاحب ہو، یا اور بھی باقی لیڈرس ہیں، جو ان سے جو نیچے کام کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے ریسٹین کرنے کی. اچھی بات وہی ہے، کیونکہ ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس مرحلے میں ہم کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا، میں بھی ہم میر وائس صاحب سے کمپلیٹلی ایگری نہیں کرتے ہیں ان کی پالیٹکس سے، ان کے بیان بازی سے، بٹ ان کا اپنا سٹینڈنگ ہے کشمیر میں. ان کے اپنے فالوورس ہیں، ان کے اپنے ایڈمائررس ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کم تعداد میں زیادہ تعداد میں، وہ وقت فیصلہ کرے گا. وہ بھی میں بھی کبھی وقت فیصلہ کرے گا، وہ بھی زور آزمانا چاہیں گے. لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے، تو برا اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے لیڈروں کی، جو ہمارے بڑے ہیں ہمارے لیڈرز، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات کا مان رکھنا چاہیے. صالح صاحب، التجا مفتی نے حکم پہ کیا گیا تھا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پی ڈی پی کو آکسیجن ملا ہے. وہ ابھی جو بڑگام میں الیکشن ہوا ہے،
جس میں بہت سے وجوہات تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ بھول گئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ بڑگام کا رزلٹ کیسے مینیپولیٹ کیا گیا. انہیں ویس سب ایک ساتھ مل کے اور کیا کیا چیزیں ہوگی اس میں. جو بھی پی ڈی پی کے لیڈران ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے جو بھی ہم بھگت رہے ہیں, جو ایل جی صاحب کے پاس جو پاورز آج ہے کسی کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی جو اسٹیٹ کے پاس نہیں ہے, جو ہمارے چیف منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہے, یہ ساری پی ڈی پی کی دین ہے, مفتی صاحب کی دین ہے, محبوبہ جی کی دین ہے. 2014 کا الائنس جو انہوں نے کیا بی جے پی کے خلاف لڑ کے ان کے ساتھ الائنس کر کے, اور 2019 میں جو ہمارے سے لیا گیا, یہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے. تو ان کو تھوڑا ریسٹین کرنا چاہیے باتیں کرنے.